जिधर देखें टकराव, कॉन्फ्लिक्ट। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ने भी ताज़िया इंटरव्यू में कहा है कि हर इदारा अपने बचाव के लिए फसीलें तैयार कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाके रुकेगा? कोर्ट्स में देखें, प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो अपनी पार्टी के फंक्शन में कहते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें हैं और मशवरे किए जा रहे हैं कि इस तरह इमरान खान को ज़मानतें देनी है, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज आज जवाब देते हैं कि जी हमारे में काली भेड़ें नहीं हैं, हम ब्लैक बम्बल बीज हैं, इसको भूंड कहते हैं, डेमू कह लो, ये चीज़ें हैं। एक लेवल पे बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कह रहा है कि आप में 2 नंबर लोग हैं और जजेस को ट्रिवलाइज कर रहे हैं आगे से। अगर ऐसी बात है तो फिर जिस तरह दूसरे लोगों को बुलाया हुआ है, फैसल वावडा को और दूसरे, फिर उनका क्या कसूर है? उनको भी छोड़े। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आपको पता है तो फिर आप इन पर लाजम है कि आप उनके खिलाफ एक्शन लें। ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जजेस का और इस्टेब्लिशमेंट का, और उस पर कहा जा रहा है कि जी जजेस की मैसेजिंग देने की इस्टेब्लिशमेंट को तरीका ये है कि पीटीआई को रिलीफ दी जाए, और इसी बात को शायद उनको इशारा प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे थे। फिर आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलामिया जारी हुआ है 2 दिन, जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान आर्मी की, उसका जो कम्युनिके आया है उसमें बड़ी ही सख्त ज़बान है और जिसमें कैटेगोरिकली कहा गया कि जी डिजिटल टेररिज्म, ये अल्फाज आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले अपनी एक और स्पीच में भी किए थे। डिजिटल टेररिज्म की बात हो रही है और उसमें कहा गया कि ये जो है ये डिजिटल टेररिज्म हो रहा है जिसमें फॉरेन एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, और क्लियरली इसका मकसद है फ़ौज और अवाम के दरमियान में झगड़ा करना। दूसरा टची पॉइंट जो है वो है May 9 का उन्होंने कहा जिन्होंने प्लान किया, फैसिलिटेट किया, जो उसके फैसिलिटेटर्स हैं, अबेटर्स, परपेट्रेटर्स करने वाले, और जब तक उनके सख्त उनके फैसले नहीं होंगे, उनका हिसाब किताब नहीं होगा, तब तक जो है सिर्फ ट्रांसपेरेंट डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, तब तक स्टेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं आ सकता। अगेन May 9 हमने देखा है कि वो बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। फिर पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था ये एक 71 वाला बयानिया जो पीटीआई ने शुरू किया हुआ था, वो भी अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे आ गया है। आज एफआईए ने एक इंक्वायरी लॉन्च कर दी है उस वीडियो के ऊपर, जो 71 की वीडियो पीटीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे भी थी और जिसका जिक्र खान साहब के डिफरेंट ट्वीट्स में भी है। फिर जलती पे तेल एक और ट्वीट कल इमरान खान साहब की तरफ से एक ट्वीट आया। ट्वीट तो काफ़ी लंबा है, उस पर 71 की बात हो रही है, वही मुजीब शाह सारी बात, मुजीब रहमान की सारी। फिर वो ख़त्म होता है कि वो कोट करते हैं, हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि फ़र्द वाहिद याह्या खान 5 साल के लिए फ़ौज और मुल्क दोनों का सरबराह बनना चाहता था, जिसके लिए उसने अपना अलहदा आइन भी तैयार करवा रखा था। फ़र्द वाहिद याह्या खान ने फ़ौज को इस कदर नुकसान पहुँचाया कि फ़ौज को ख़ुद उसे हटाना पड़ा। अब इसको दूसरी साइड इस तरह ले रही है कि आप म्यूटनी की दावत दे रहे हैं कि कैसे होगा और म्यूटनी और सब कुछ। फिर एक और ट्वीट भी खान साहब की जो काफ़ी से मामला गर्म हुआ हुआ, ये भी May 29 की है, जब वो बात करते हैं कि उसी अगेन 71 की बात करते करते वो कहते हैं कि लगता है कि हिस्ट्री से कोई भी सबक नहीं सीखा गया। द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री हैव नॉट बीन लर्नड एज द सेम मिस्टेक्स कंटिन्यू बी रिपीटेड विद द सेम डिजास्टर्स रिजल्ट्स, कि वही नताइज दोबारा आ रहे हैं। और आज हमने देखा कि अल्टीमेटली वही चीज़ हुई, एक नया मुकदमा आ गया, अब इसकी भी बड़े दूरस्त नताइज हैं। क्या ये कल को बगावत बनेगी, क्या ये गद्दारी बनेगी, व्हाटएवर। तो कॉन्फ्लिक्ट हर तरफ, जुडिशरी का इस्टेब्लिशमेंट से, इस्टेब्लिशमेंट का पीटीआई से, एग्जेक्टिव का जुडिशरी से, और फिर इंटरनल अपने डिफरेंट लेवल में, जुडिशरी के अंदर एक दूसरे से। इन द मीन टाइम लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बिलों से उनकी जान नहीं छूट रही। कहाँ जा रही है चीज़? ज़रा बात करेंगे हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम की बात करेंगे। लेकिन पहले जहन से पूछें, क्यों सारे इदारे फसीले बना रहे हैं? आप लोग इंकरेज क्यों कर रहे हैं इस कॉन्फ्रंटेशन को? प्राइम मिनिस्टर का ये बयान कि काली भेड़ें हैं, दिस इज़ लाइक रियली क्रॉसिंग लिमिट्स। मैं अभी आपका बेहतरीन बयानिया जो हमेशा इब्तदाइया आपका होता है वो सुन रहा था और मैं नोट्स लेने की कोशिश कर रहा था। आपकी स्पीड तो माशाल्लाह तेज़ है, मैं पूरे नहीं ले सका, लेकिन 2-4 चीज़ें जो कुछ आपने कहीं, कुछ आजकल के प्रोग्राम्स में
کچھ ایک کیمپین چلی کچھ دن پہلے جس میں تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اور میں نے بڑے بڑے پروگرامز میں کہنے کی کوشش کی کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، میں بھی ہوں، پاکستان ہے تو میں ہوں، پاکستان ہے تو میاں پرائم منسٹر ہیں، میاں شہباز شریف ہیں، مالک صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، تو یہ خان نہیں تو پاکستان نہیں کیا کیمپین ہے؟ اور میرا یہ خیال تھا کہ اس سے لوگ اپنے آپ کو منسلک نہیں کریں گے، علیحدگی اختیار کریں گے، بولیں گے مطلب یہ نہیں تھا۔ پھر وہ ایک اور ابھی وہ خان نہیں تو پاکستان نہیں کی کیمپین چلی رہی تھی، تو درمیان میں یہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کا ذکر بھی آنا شروع ہو گیا، ایک دو مرتبہ آیا، اور مجھے یہی لگا کہ ہاں ہم ذکر ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو وہ پاکستان کے سیاسی پس منظر کے اندر کہ پاکستان کی ایک اگر آپ سیاسی تاریخ دیکھیں تو اس میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوئی ہیں، مولوی تمیز الدین سے لے کر آج تک جو کچھ ہوتا رہا ہے، بھٹو صاحب کی پھانسی، بے نظیر کی شہادت، ایگزائلز، حکومتیں الٹنا، تو شاید اس ضمن میں کوئی یہ بات کر رہا ہے، لیکن اس ضمن میں تو صرف بات نہیں ہو رہی تھی۔ کل بھی میں ایک پروگرام میں تھا تو وہاں پہ بات ہوئی کہ پاکستان دو لخت، پاکستان دو لخت، یعنی پہلے خان نہیں تو پاکستان نہیں، پھر شیخ مجیب الرحمان کا ذکر، مگر اس کانٹیکسٹ میں نہیں جس میں کہہ رہے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں ہم کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بھی ان کی 160 سیٹس تھیں، بھٹو صاحب کی 84 کے 82 تھیں، تو وہاں پہ جب آپ نے وہ ریزلٹس کو نہیں، میں تو صرف فوج نے کیا تو اس کا کانسیکوینس میں تو صرف پاکستان دو لخت کی بات کر رہا ہوں، یا خان نہیں تو پاکستان نہیں کی بات کر رہا ہوں۔ سیاسی تاریخ پہ کیا جھگڑا ہے، سب کو معلوم ہے۔ پھر کل مکتی بانی کا ذکر ہوا ایک پروگرام میں، تو میں نے کہا بھائی یہ مکتی بانی کہاں سے آ گئے؟ ابھی آپ نے ہینری کیسنجر کا ذکر کر دیا، اور اس میں آپ نے بتایا کہ وہ ایک ٹویٹ غالباً ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت کے آرمی کے جو چیف تھے وہ فرد واحد، پہلے تو کمال حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے فرد واحد ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ کہا کہ فوج نے ان کو الٹا دیا۔ اب آپ یہ سارے نکات جوڑ لیں جو آپ ہی کے پروگرام میں آئے ہیں، یعنی شیخ مجیب الرحمان، پاکستان دو لخت، مکتی بانی، ہینری کیسنجر، یا فرد واحد، آرمی کا ان کو الٹا دینا، ان کو سب کو جوڑیں تو ذرا رہنمائی فرمائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں، مجھے تو کیوس کی طرح ایک تصویر بن رہی ہے، اور وہ کیوس کے متعلق تو وہ ہے، کیوس کے متعلق تو کیا وہ بھلی سی ایک بات ہے کہ وہ کیوس از اے لیڈر، اٹس ناٹ این ایبس۔ گیم آف تھرون، Game of Thrones میں کیوس از ان دی پٹ، جی ہاں، اٹس اے لیڈر، بٹ پاکستان از ان دا پٹس، یعنی آپ کی لیڈر اگر if that ladder is throwing Pakistan into the pits، تو جو یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، مجیب الرحمان کا، پاکستان دو لخت کا، مکتی بانی کا، خان نہیں تو پاکستان نہیں کی کیمپین کا، یا خان کا، آرمی کا ان کو الٹانے کا، اسی کو جوڑ لیں جو کیمپین چلائی تھی آرمی چیف کے جس دن ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، اس سے 4 دن پہلے سے جو کیمپین ٹیلی ویژن پہ چل رہی تھی جس میں ہمارے بھائی آ کے کہہ رہے تھے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دی آرمی، اٹس اباؤٹ ون پرسن، آج بھی وہی کہہ رہے ہیں، آج بھی وہی ٹویٹس کر رہے ہیں۔ اسی کو جوڑ لیں آپ اس کیمپین سے جو وہ جنرل سرفراز تھے جو ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کے خاندان کے لیے، یعنی جو بھی کیمپین چلائے گی، شرمناک کیمپین چلائے گی جس پہ کئی پروگرامز بھی ہوئے۔ آپ لوگ تو اس معاملے میں خوش ہوں گے نا، کیونکہ آپ تو بوجھ اٹھا نہیں سکتے عمران خان کا اگر ٹکراؤ سیدھا اسٹیبلشمنٹ سے ہے تو ان کا سارا بوجھ اٹھا، ان کو روکنے کا، ٹو کیپ اے مین واٹ ایور، وہ اٹھا لیا کسی اور نے، تو اس لیے آپ ان کانفرنٹریشنز کو اور انکریج کر رہے ہیں کہ ججز کو بھی آپ اور رائل اپ کر رہے ہیں کہ ججز کی بات کرتے ہیں، ایک گھڑی بھر میں ججز کی بھی بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی وانٹ ٹو تھرو پاکستان انٹو دی پٹس۔ نو، آئی تھنک یو وانٹ ٹو تھرو عمران انٹو اے پٹ۔ عمران صاحب تو اپنا گڑھا خود کھود رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ایک بیلچہ لے کے اپنے لیے گڑھا ڈیپر کھودتے جا رہے ہیں، اس سے ہمارا تو تعلق نہیں ہے، 9 مئی سے ہمارا تعلق تو نہیں ہے۔ 9 مئی کے اندر وہ لوگ، یعنی جو خان صاحب کے چاہنے والے، جاننے والے لیڈروں میں سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے وردیاں باہر نکال کے ڈنڈوں کے اوپر ٹانگی تھیں، یا جن نے شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹے تھے اور ان کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا تھا، یا جہازوں کو آگ لگائی تھی، جو گناہگار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟
لیکن جو بعد میں نارمل فیملیز کے ساتھ بھی ہوا، جو پنجاب پولیس نے کیا، وہ بھی آپ شرگ آف نہیں کر سکتے. نہیں، وہ شرگ آف ہم کیوں کریں گے؟ ایک بہت بڑی غلطی ایک پارٹی نے کی May 9 کو، لیکن جو بعد میں پورے خاندانوں کے ساتھ ہوا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کون اس کو، میں تو ہر پروگرام میں آپ ایک بھی کلپ نہیں نکال سکیں گے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ بے گناہوں کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو میں نے کئی پروگرامز میں یہ ضرور مجھے بتائیں آپ کہاں معروف ہے. میں نے ایک چیز پوچھی ہے، آپ کے وزیر اعظم نے جی یہ کہا کہ کالی بھیڑیں ہیں، اور آج اطہر من اللہ صاحب نے کہا کورٹ میں، انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب کو اگر پتہ ہے تو پھر وہ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو پرائم منسٹر ایکشن لے رہی ہے اس پہ؟ اطہر من اللہ صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ میرے نوٹس میں کوئی لکھا ہو کسی جگہ کے اوپر، کوئی بیان آیا تھا کہ ججز جو ہیں ان کو روبز میں سیاستدان نہیں ہونا چاہیے، کورٹس کو رائل نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی جو ہے وہ عدالتیں کر رہی. ان میں سے کوئی بھی بات سیاستدان نے کسی نے نہیں کہی تھی. میں وہ نوٹس لکھا کے تک میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکوں کہ جی کیا تھیں وہ باتیں، ذرا اگر آپ کو یاد ہے. منیلا صاحب کی باتیں ہیں پرانی، انہی کی ہیں. تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بلیک روز پولیٹیشینز نہیں ہونے چاہیے، ایگریڈ. لیکن اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، وہ کن کے پرائم منسٹر کی بات کا جواب جی دے رہے ہیں. آپ نے کہا کالے میں تو بلیک شیپ ہے، تو میں آتا ہوں، میں پوچھے رہا ہوں کہ جب یہ کہا تھا تو کن کا ذکر کر رہے تھے؟ سیاستدانوں کا یا جرنلسٹ کا؟ سیاستدانوں کا. ججز کا ذکر کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ون مین شو کورٹ شوڈ ناٹ بی این امپیریل کورٹ، یا یہ کہا گیا تھا کہ should not be seen the court is a part of a political strategy of one stakeholder، یہ ہمارے متعلق نہیں کہا تھا، یہ ججز نے ججز کے متعلق کہا تھا. تو جن ججز کے متعلق کہا تھا ان کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے وزیر اعظم کی بات پہ تو بالکل آپ نے پوچھ لیا، صحیح سوال بنتا ہے آپ کا.